آداب ناظرین، سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں۔ اردو یونیورسٹی کو تلنگانہ گارڈن فیسٹیول میں پہلا انعام۔ حیدرآباد 6 جنوری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو محکمہ باغبانی حکومت تلنگانہ نے 7ویں گارڈن فیسٹیول اور پہلے فارمنگ فیسٹیول میں بہترین باغات کے زمرے میں پہلے انعام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کی ایک ٹیم نے 23 جنوری 2023 کو اردو یونیورسٹی کا دورہ کرتے ہوئے یہاں موجود باغات، شجرکاری، سرسبزی کا معائنہ کیا تھا۔ جناب ناگیشور ریڈی، ایگزیکٹو انجینئر، انجینئرنگ سیکشن، مانو کے بموجب اردو یونیورسٹی نے فیسٹیول کے لیے زمرے 8 کے تحت مرکزی حکومت کے طالبی اداروں کی جانب سے باغات کے مینٹیننس کے زمرے میں فیسٹیول میں حصہ لیا تھا۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے سرسبزی و شادابی کے فروغ کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے کی گئی پہل کی بھرپور ستائش کی۔ صفائی اور سبسرزی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے یونیورسٹی کیمپس کو خوبصورت رکھنے کے لیے انجینئرنگ سیکشن کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ پروفیسر اشتیاق احمد نے مانو برادری کو اس ایوارڈ کے حصول پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہمیں اپنے کیمپس کی سرسبزی کو برقرار رکھنا اور اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ یونیورسٹی کو انٹاک اور راک سوسائٹی کی جانب سے چٹانوں کے تحفظ کے لیے 2 مرتبہ انعامات مل چکے ہیں۔ طلباء اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ تعلیم کے ساتھ فنکاری اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو منوائیں۔ وقت پر کام کرنا کسی بھی ادارے کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ طلباء گروہ بندی سے گریز کریں، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہ رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے آج خدیم کی کینٹین تزئین نو شدہ عمارت میں ثقافتی سرگرمی مرکز کا افتتاح انجام دینے کے بعد کیا۔ پروفیسر عین الحسن نے کہا کہ ثقافتی کلب میسز کی شمولیت جیسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مرکز کے افتتاح کے بعد 100 روزہ ورکشاپ کہانی کیسے لکھیں کا آغاز ہوا۔ پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار نے کہا کہ طلباء میں بے شمار صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ تمام طلباء کو بہتر پلیٹ فارمز اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ پروفیسر علیم اشرف جائسی، ڈین بہبودی طلباء نے کہا کہ قرآن کا 5واں حصہ قصص پر مشتمل ہے۔ قصے دماغ کو توانائی اور شعور کو پختگی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ورکشاپ کے ذریعے طلباء اپنے اندر چھپے افسانہ نگار کو باہر لائیں۔ اسلام سلیقہ شعاری کو پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض احمد، ہیڈ کنٹینٹ اینڈ ٹریننگ، پرتھویم ایجوکیشن فاؤنڈیشن، نئی دہلی نے ورکشاپ کا تعارف پیش کیا۔ پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی، جوائنٹ ڈین نے کارروائی چلائی۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔